صلی اللہ علیہ وسلم جو دستور زندگی ہمیں دے کر کے گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھول گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو چھوڑ کر کے اس نے زندگی گزاری، غرض کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزاری، قبر میں لٹایا جائے گا، فرشتے ڈرونی شکل و صورت میں آئیں گے، زمین کو اپنے ناخنوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے، نہایت بے دردی کے ساتھ اٹھائیں گے، جب قبر میں سوال کریں گے من ربو کا ما دینوں کا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال ہوگا، جس نے اس دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، وہ تو دنیا کمانے میں لگا گیا، اس حال میں موت آئی کہ وہ آخرت میں گیا، اس کے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں، وہ کہے گا ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، ہائے افسوس میں ان سوالات کے جواب نہیں جانتا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، تو بتاؤ ایک ندا آئے گی، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے، جہنم کی کھڑکی اس کی قبر کے اندر کھول دی جائے، اس کی قبر کو اس کے اوپر تنگ کر دیا جائے، یہاں تک کہ قبر جو ہے وہ دبائے گی، اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور قبر کے اندر عذاب دینے کے لیے بچوں بھی آئیں گے، قبر میں عذاب دینے کے لیے سانپ بھی مقرر ہوں گے، قبر میں عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہوں گے، جو سزا اللہ نے اس بندے کے لیے مقرر کی ہے وہ سزا دینے میں وہ کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کریں گے، اس طریقے سے اس کی قبر جو ہے جہنم کے گھڑوں میں سے گہرا گھڑا بن جائے گا۔ میرے پیارو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھو، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی جنازے میں شریک ہوتے تھے، جب قبر کے پاس جاتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے کہ زمین تر ہو جایا کرتی تھی، اور آنسو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رخسار مبارک سے بہہ جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے بھی یہ جوان لاشا رکھا ہوا ہے، ہم نے کتنے جوانوں کے لاشوں کو کادا دیا ہے، کتنی جوانوں کی میتوں کو ہم نے اٹھایا ہے، کتنے اپنے عزیز و اقربا کو، کتنے پیاروں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس قبر کے اندر رکھ دیا ہے۔ ہمارے گھروں سے بھی جنازے اٹھے ہیں، ہماری بستی سے بھی جنازے اٹھے ہیں، ہم نے جوانوں کے جنازوں کو بھی کاندھا دیا ہے، لیکن دینے کے بعد جب تک ہم جنازے میں رہیں گے ہم کہیں گے ہائے ہائے ہائے، بڑا افسوس ہے، بڑا صدمہ ہے، ایک جوان ہم میں سے چلا گیا۔ میرے پیاروں، یہ جانے والے خوش نصیب ہیں جو اپنی آخری منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسی اچانک حادثے کی موت ملتی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ حادثے کی موت کا درجہ بھی شہادت کی موت کا درجہ ہے، یہ تو جا رہے ہیں، لیکن ان کو دفنانے کے بعد ہمیں اپنی زندگی بدلنی چاہیے تھی۔ اس جوان لاشے کو دیکھ کر کے جوانوں کو اپنی جوانی میں جو شب روز گزار رہے ہیں اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے تھی۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو جوان لاشے کو دیکھ کر نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ اگر وہ جھوٹ اور غیبت بول رہا ہے، منشیات اور ڈرگس کے اندر لگا ہوا ہے، ان تمام بیماریوں کو چھوڑ کر کے اس کو نیک اور صالح بننا چاہیے تھا۔ اگر وہ نہیں بن رہا ہے، وہ غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، پھر اس جنازے سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ میرے پیاروں، اس آخرت کو یاد رکھو، اس موت کو یاد رکھو، یہ آخرت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر کا بیان فرمایا، آخرت کا بیان فرمایا، صحابہ کرام کو یہی سبق دیا، لیکن آج ہم اس موت کو بھول گئے ہیں۔ ہم بھول جائیں یا یاد رکھیں، ایک نہ ایک دن یہ موت آ کے ہمیں دبوچ لے گی، جب دبوچ لے گی تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ موت کیا چیز ہے۔ میرے پیاروں، جب موت آتی ہے، ایک نیک آدمی کو بھی موت آئے، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے 100 تلواروں کی ضرب ایک طرف ہے، اور جب مردے کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو 100 تلواروں کے ضرب سے زیادہ اس مردے کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں ہم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے؟ اس مقصد کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ رب کریم ہمیں صبح و شام کن کن نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ آج ہمیں رب وہ نعمتیں تو عطا فرما رہا ہے، کل اس ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جوانوں سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیری جوانی کیسے گزری ہے؟ ہوٹلوں میں گزری ہے یا آپسی گپ شپ میں گزری ہے یا اللہ کی بندگی کے اندر گزری ہے؟ مالداروں سے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کو جو نعمت ملی ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھے گا، بتا یہ نعمت دی تھی تجھے، اس نعمت کے بدلے میں تو نے میرا کیسا شکریہ ادا کیا تھا؟ اس نعمت کے بدلے میں تو نے میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بولی تھی یا نہیں بولی تھی؟ اور اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟
اس کے لیے ہم سب نے تیاری کرنی ہے۔ میرے پیاروں، جانا ہے، آج بھی جانا ہے، کل بھی جانا ہے۔ اس دنیا میں ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے۔ جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہی جانا ہے، لیکن عقل مند وہ ہے، عقل مند وہ آدمی ہے جو اس دنیا سے کچھ تیاری کر کے جاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنا ایک رومال جو ہے اپنے ایک وزیر کو دیا کہ سب سے جو اس رعایا میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہوگا اس کو یہ رومال جو ہے وہ دے دینا۔ وزیر بڑا چالاک تھا، اس نے وہ رومال اپنے پاس سنبھال کر کے رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتے اب یہ بادشاہ کا آخری وقت آ گیا۔ بادشاہ جو ہے بستر مرگ پر ہے، بادشاہ اس دنیا سے جانے والا ہے، موت کے قریب ہے۔ اس وقت وہ وزیر جو ہے اس کے پاس آیا اور آنے کے پاس اس کی عیادت کی، اس کا حال چال پوچھا۔ بادشاہ نے کہا، وزیر کیا حال پوچھتے ہو؟ اب تو آخرت کی سفر کی تیاری ہے، اب تو آخرت کے لیے جانا ہے، اب تو سفر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، پھر تو آپ کے لیے آگے انتظام کیا ہوگا، آپ کے لیے آگے محل ہوگا، آپ کے خدام آگے کھڑے ہوں گے، سارا کچھ آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہوگا۔ بادشاہ نے کیونکہ جب آپ دنیا کا سفر کرتے تھے آپ کے لیے پہلے ارینج کیا جاتا تھا، آپ کے رہنے کے لیے محل تیار کیا جاتا تھا، اور خدام آپ کی خدمت کے لیے طرح طرح کے کھانے آپ کی ضیافت کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اب بھی وہ سارے انتظامات آپ کے لیے مکمل ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا، او وزیر، میں اس سفر کی بات کر رہا ہوں جس آخری سفر میں جانا ہے، وہاں کی میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، وہاں میرے لیے کوئی محل نہیں بنا ہوا ہے، کوئی میری ضیافت کے لیے کوئی خدام نہیں ہے، میں تو اپنی آخرت میں جا رہا ہوں، مجھے تو قبر میں رکھا جائے گا۔ اس وزیر نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ کے پاس اس سفر کی کوئی تیاری نہیں ہے؟ اس نے کہا، نہیں میرے وزیر، اس سفر کے لیے میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو اس وزیر نے وہی رومال نکالا اور نکالنے کے بعد اس بادشاہ کو دیا کہ اس دنیا میں سب سے بڑے بے وقوف شخص آپ ہی مجھے ملے ہیں کہ اس آخرت کے سفر کے لیے آپ جا رہے ہیں اور خالی جا رہے ہیں، تنے تنہا جا رہے ہیں، نیکیوں سے جو ہے تہی دامن جا رہے ہیں۔ اس کے لیے تو بڑی تیاری ہوتی ہے۔ دنیا کا سفر جو چند گھنٹوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے ہوتا تھا، آپ اس کی اتنی لمبی تیاری کرتے تھے، اور ایک طویل سفر اور مشکل اور کٹھن سفر میں آپ جا رہے ہیں، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی اور تنے تنہا خالی اس سفر میں جا رہے ہیں۔ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف اور احمق وہ شخص ہے جو آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے۔ دنیا کا معمولی سفر ہوتا ہے، زیادہ راہ ساتھ میں لیتا ہے، توشہ راہ ساتھ میں لیتا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کھانے کا کیا انتظام ہوگا، کہاں سے کیا انتظام ہوں گے۔ معمولی سفر کے لیے ساری تیاری، اور اتنا لمبا سفر اور اتنا کٹھن سفر، جس سفر کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، آخرت کا سفر بڑا مشکل سفر ہے، بڑا کٹھن سفر ہے۔ اس میں سے ہم میں سے اگر کسی کے پاس تیاری نہیں ہے تو وہ اپنے سوچ لے کہ وہ بڑا بیوقوف شخص ہے جس نے آخرت کے لیے تیاری نہیں کر کے رکھی ہے۔ دنیا میں انسان کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، 3 ساتھی ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی دولت ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، جو بھی جائیداد ہے۔ جب انسان کی روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے، وہ اس کی پراپرٹی، وہ اس کی ساری دھن اور دولت جو ہے اس کا وارث اس کی اولاد بن جاتی ہے۔ اب اس ساتھی نے روح نکلتے ہی ساتھ چھوڑ دیا۔ دوسرا کون ہے؟ بیوی بچے ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں۔ کب تک یہ رشتہ دار ساتھ دیں گے؟ وہ بچے جن کے لیے ہم شب و روز ایک کرتے ہیں، جن کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور زندگی میں ان کو ساری فیسلٹی مہیا کروانے کے لیے ہم شب و روز ایک کر دیتے ہیں، ہم خدا کو بھول کر کے اپنے بچوں کی پرورش اور ان کو فیسلٹی دینے میں لگ دیتے ہیں۔ یہ پیاری اولاد بھی ہمیں اپنے کاندھوں پہ اٹھائے گی، اٹھانے کے بعد قبر تک لے جائے گی، قبر میں رکھ کر کے تنے تنہا چھوڑ آئے گی۔ اس 2 گز گھر کے اندر جب ہمیں رکھا جائے گا، ہمارا بیٹا بھی واپس آ جائے گا، ہمارا بھائی بھی واپس آ جائیں گے، ہمارے دوست بھی واپس آ جائیں گے۔ بتاؤ اس قبر میں جب ہمیں تنے تنہا لٹا کر کے تختے رکھ کر کے یہ سارے لوگ واپس آ جائیں گے، جب اللہ کے فرشتے ہمارے پاس آئیں گے، جب قبر اپنا حساب و کتاب ہم سے شروع کرے گی، تو بتاؤ میرے پیارو، ہمارے پاس وہ کون سا ساتھی ہوگا، ہمارے پاس وہ کون سی چیزیں ہوں گی جس کا ہم جواب دیں گے۔ قبر کی وحشت بھی ہمیں ستائے گی، قبر کی تنہائی بھی ستائے گی، قبر کی تاریکی بھی ہمیں ستائے گی۔ اس وقت ہمارے پاس کیا ہوگا؟ وہ تیسرا ساتھی کیا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، والباقیات الصالحات
इबादत, वो इंसान के नेक अमल हैं, वो 5 वक्त की नमाज है, वो कुरान पाक की तिलावत है, वो हुस्न अखलाक है, वो माह रमज़ान के रोज़े हैं। गर्ज के जितने भी अमाल सालिया हैं वो उस बंदे के साथ होंगे, और जहाँ पर सारे साथ छोड़ देंगे, ये नमाज हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, ये कुरान पाक की तिलावत हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, ये हुस्न अखलाक हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। और जिन जिन मुसीबतों में रह करके हमने नेक अमाल किए होंगे, अगर अजाब का कोई फरिश्ता, तकलीफ दे चीज़ कोई करीब भी आनी चाहेगी, ये सारी तरफ से नेक अमाल मैयत की प्रोटेक्शन करेंगे। और अल्लाह ताला की अता से जब उसको खौफ महसूस होगा, एक हसीन व जमील शक्ल सूरत में ये नेक अमाल बंदे की कब्र में हाजिर हो जाएंगे, जिससे उसकी सारी कब्र की वहशत और कब्र की तन्हाई जो है वो दूर हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारों, इस कब्र को याद रखो। इस कब्र में हम सब ने जाना है। ये कब्र हमें सुबह भी पुकारती है, ये कब्र हमें शाम भी पुकारती है, ये कब्र हमें पुकार पुकार कर कह रही है, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ। तैयारी करके आना तो तेरे लिए अच्छा होगा। तुझे लाडो प्यार के साथ अपने गले से लगा लूंगी, और अगर तैयारी करके नहीं आएगा, मेरे अंदर अजाब ही अजाब है, मुश्किल ही मुश्किल है। करवटें बदलता बदलता थक जाएगा तो कुछ नहीं होगा। जाने वाले 1 दिन याद करते हैं, 3 दिन याद करते हैं, 15वें तक याद करेंगे, 40वें के बाद सारा साजो सामान जो है लपेट करके, कपड़े धो करके, कमरों की सेटिंग वैसे हो जाएगी, कारोबार वैसे चल जाएगा, घर का निज़ाम वैसे चल जाएगा। अरे वो कब्र के अंदर जिसको हमने रखा है, अब वो कब्र के अंदर तने तनहा हिसाब दे रहा है। दुनिया में तो उसने कमाया अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, भाइयों के लिए, वो नाजायज काम करता रहा। उन्होंने आपको 10, 20, 40 दिन याद रखा, वो तो अपने अपने सिलसिले में लग गए, लेकिन जिनके लिए तू अल्लाह को भूला हुआ था, वो आज तो तुझे भूल गए हैं, और कब्र के अंदर तुझे तने तनहा जो है वो हिसाब देना पड़ रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, याद रखो कब्र को। कब्र में नेक अमाल काम आएंगे, कब्र में अल्लाह की इबादत और बंदगी काम आएगी। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपने बंदों के साथ प्यार के साथ रहने के लिए, मोहब्बत के साथ रहने के लिए। दूसरे की फायदे की सोचो, दूसरे के साथ हमदर्दी करो, दूसरे का रास्ता मत रोको, दूसरे का पानी मत बंद करो। तुम अल्लाह के बंदों के ऊपर रहम करो। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। तुम जमीन वालों के लिए जो है रहम दिल हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा। इस दिल की सख्ती को छोड़ो, अदावत को छोड़ो, कीना को छोड़ो, हसद को छोड़ो, मेल मिलाप के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो। न जाने जिंदगी की कब शाम हो जाए, जब ये हमारा जनाजा इस तरह उठ रहा हो तो मस्जिद के सारे नमाजी कह रहे हों कि आज हमारा एक नमाजी कम हो गया, मोहल्ले वाले की आंखों जो हैं वो गमनाक हूँ, आंसू से लगी हुई हूँ, वो ये कह रहे हों कि आज एक अच्छा इंसान हमारे समाज से चला गया, हमारा मोहल्ला जो है, हमारी बस्ती जो है वो वीरान हो चुकी है। इस तरीके की आप जिंदगी जो है वो गुजार करके जाओ तो